السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یوں تو ہم بے شمار اسلامی سچے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لیکن آج کا یہ واقعہ آپ سب کی معلومات میں مزید اضافہ کرے گا، تو مس مت کیجیے گا۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور دبایا کریں۔ یہ واقعہ ضرور شیئر کر کے صدقہ جاریہ کے اس کام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ایران کے شہر بسطام سے تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے اولیاء کرام میں شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن خوبیوں سے نوازا تھا وہ کم ہی کسی کو نصیب ہوتی ہیں۔ تو آئیے آج کے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک دن یہودیوں کے بہت بڑے مجمع میں ان کا ایک عالم ان میں تقریر کر رہا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے، اور ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا، ہمیں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ مجمع سے آواز آئی، اسے کھڑا کرو اور ہم اسے قتل کر دیں گے۔ کہا، نہیں بھائی، جو محمدی ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا، میں جو سوال کروں گا تو جواب دے گا؟ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دوں گا۔ حضرت بایزید نے کہا، اور میں صرف ایک سوال کروں گا، کیا تو جواب دے گا؟ یہودی عالم نے کہا، دوں گا۔ سوال و جواب کا سلسلہ دراز ہوا۔ یہودی عالم نے کہا، ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا، تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، لوح و قلم، وہ کرسی، تین ہے، اس کا چوتھا نہیں۔ یہودی عالم نے پھر کہا، چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، توریت، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار ہیں، اس کا پانچواں نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا کہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا کہ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ اللہ پاک نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں، 7 دن میں نہیں۔ یہودی عالم نے کہا، 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ حضرت بایزید نے فرمایا، میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس لیے آسمان 7 ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ یہودی عالم نے کہا، 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں۔ حضرت بایزید نے فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا، اللہ نے 9 کہا ہے۔ یہودی عالم نے کہا، وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ یہودی عالم نے کہا، وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ یہودی عالم نے پھر پوچھا، وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ حضرت بایزید نے فرمایا، سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا، جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ بتاؤ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اللہ کی پیداوار ہے، لیکن خود سوال کیا، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہودی عالم نے پوچھا کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا، گھوڑا۔ یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جمعے کا دن۔ یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ سب سے بہترین رات کون سی ہے؟
حضرت بایزید بستامی نے فرمایا لیلۃ القدر۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا ماہ رمضان المبارک۔ یہودی عالم نے پوچھا کہ بتاؤ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے دیا ان سے بات کی؟ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا 7 زمین 7 آسمان۔ اللہ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا کہ یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ حضرت بایزید نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے۔ ارے مسلمان اللہ کی قسم نہ تو بیوی کا ہے نہ تو بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا نہ تو صدارت کا ہے، نہ تو حکومت کا ہے نہ تو کسی جماعت کا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر تو اللہ اور رسول کا بن کے چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کر چلے گا، اور اگر اللہ اور رسول سے ٹکرائے گا تو اللہ تجھے ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو ساتھ لے کر چلی؟ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی، اور وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے، اندر سے باہر کا منظر دیکھتے۔ مچھلی کا ایک ہی معدہ ہے، اس میں غذا بھی آ رہی ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام امانت ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں۔ معدے کی حرکت حضرت یونس علیہ السلام کو تکلیف نہیں دے رہی، لیکن مچھلی کی غذا بھی کھائی جا رہی ہے اور حضرت یونس علیہ السلام امانت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکری کے خون کو کرتے کے اوپر مل کر آئے اور جھوٹ بولا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کے توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہیں، اس میں دونوں سچے ہیں۔ قرآن کہتا ہے دونوں سچے ہیں ان میں، لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس پر یہودی عالم نے کہا سوالات تو اور بھی بہت سے ہیں، لیکن وقت بہت ہو گیا، اس لیے باقی کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا، بتاؤ جنت اور آسمان کی کنجی کیا ہے؟ سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا، کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جواب دینے سے عاجز ہیں۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں زمین اور جنت کی کنجی کیا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہ کلمہ پاک آسمانوں اور جنت کی کنجی ہے۔ بس آپ کا اتنا بیان کرنا تھا۔ حکایت میں آتا ہے کہ سب کی زبانوں پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے،
بت توڑ دیے گئے اور جتنے وہاں پر موجود تھے سب ایمان لے آئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔